کہ درود پاک پڑھنے سے ہی کیفیت بنتی ہے. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ پڑھیے نظرات صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کا لکھا ہوا بہت خوبصورت کلام. ہم گنہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. ہم گنہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. حشر میں کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. حشر میں کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. پڑھیے نا ہم گنہگار. یہ تو علم جدت ہے نا جس وقت، جس کو ہم علم بدت بھی کہتے ہیں. کیا سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ یہ جو علم جدت ہے نا اس وقت، جس کو ہم علم بدت بھی کہتے ہیں. جو تیرے لیے جدت ہے نا وہی تو میرے لیے بدت ہے. تجھے سمجھ نہیں آئی؟ جنہا 100 سال دے اندر اندر تیرے سامنے علم آیا نا، اس کو تو جدت کہتا ہے، ہم اسی کو بدت کہتے ہیں. تجھے اس کی سمجھ ہی نہیں آئی. میرے آقا کی حدیث جمعہ میں بیان ہو رہی تھی. اب ذرا آپ نے غور کرنا ہے. وہ بخشن دیندہ ہی نہیں. جڑا وہ ہے نا جن کو علم جدت ہے نا، وہ تے بخشین دیندہ ہی نہیں کسی نو. وہ تو اس پاسے جان ہی نہیں دیندہ، کیونکہ انہوں اللہ دے حبیب دی رحمت دا پتہ ہی کوئی. اللہ رب العالمین ہے، اللہ رحمت للعالمین تے ہے ہی نہیں. اللہ رب العالمین ہے. اور جتن تک رب دی ربوبیت ہے، اتن تک محبوب دی محبوبیت ہے. اتن تک رحمت للعالمین نہیں، اس تو بھی نہیں ہے گا تک رحمت للعالمین. کیونکہ رب العالمین پہلے، رحمت للعالمین بعد ہے. جتن تک رب العالمین ہے اس تو اگے تک رحمت للعالمین. میں ان وسعت بتاؤں گا کہ گناہ دا جڑا رجسٹر ہے نا، رجسٹر بدی کی لمبائی چوڑائی تا حد نظر کی ہے. تو اسمان تک دوڑی نظر جاندی، اسمان تک بندے دی نظر جاندی تا حد نظر ہی آکھا گیا نا. تو میں بھی تا حد نظر ہی دسیا نا. تو تا حد نظر رکھا 37 میل والا. 37 میل اینج اتھ جا کے زمین تے اسمان آپس میں رل جاندے کیونکہ زمین ڈھلوان ہے. تو 37 میل اینج تے 37 میل اینج. میری وسعت علم نے انہوں قبول ہی نہیں کیتا. میری وسعت علم جڑی ہے انہوں اگر میں نظر نال ملاواں تو اسمان دی طرف اٹھ دی تے اسمان دی طرف اٹھ کے ٹکر کھا جاندی ہے. تے اگر اٹھ جا کے میں اپنی نظر بند کر لواں نا تے پھر وہ جبروت ملکوت ہاہوت لاہوت لا مکان اتے تک چلی جاندی کیونکہ بند جو کر لئیے.
تے بند کر کے پھر اندر دی نظر کھل دی ہے نا، پھر اندر دی نظر جتھے تک اپڑا اوتھے تک اپڑ دی. بدیاں دا رجسٹر ایڈا لمبا ہونا ہے جتن تک تیری نظر جاندی، اتن تک رجسٹر ہونا. تو ورکا ایک نہیں ہونا، رجسٹر ہونا سرکار جی. ورکے ہی ورکے ہونے نے تے سب بدیاں نال بھرے ہونے نے. تے میرے آقا نال محبت کرنے والے جدو لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے تے بخشیا نہیں جانا. محمد رسول اللہ پڑھنا ہے تے چٹھی بن جانی ہے، او دے میدان وچ پائی جانی تے انہیں بخشیا جانا ہے. او جڑا اینیاں کتاباں اینیاں کالک دیاں کتاباں بخشدا ہے، تینوں دیدار ہی نہیں میرے مصطفیٰ دی کریمی دا. کون پڑھو آپ سبھی عوام مل کے پڑھیے. ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. حشر میں کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. حشر میں کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. جب اتنے زیادہ گناہ ہوں گے نا اس بندے کے تو یہ خدا کے سامنے ہوگا تو خدا اس کو موقع دے گا، کیونکہ میرے آقا کی محبت اس کے سینے میں ایک لمحہ کے لیے آئی. زندگی تھا ہی گناہگار، آقا سے محبت کرتا تھا، گناہگار بھی تھا. اللہ مالک اس کو کہے گا کہ تو اپنی کوئی نیکی بتا، کوئی عذر پہ میرا دھیان نہیں رہا تو میں ادھے ہو گیا تو میرا سجن بیلی کو صحیح بندہ نہیں آ. سید حضر حسین میں رلیا وہ بھی گناہگار تے میں بھی گناہگار تے اسی گناہگاریاں چیزاں دیکھاں لنگ گئے، سانو سمجھ ہی نہ رہی. کوئی ایک ادھی گل ہی کر، اللہ مالک موقع دے گا تو انہوں بھول جاوے گی. وہ آکھے گا اللہ مالک بس اتنی گل ہے بھی میں گناہگار، مینوں اور کوئی گل آوندی نہیں. اللہ مالک آکھے گا بھی تو گیا نہیں اوتھے وہ سید پیر محبوب عالم جھولی والا جنوں آدھے. آکھے ہاں میں گیا سا تو اوتھے میرے حبیب دی محفل نہیں سی ہو رہی. آکھے ہو رہی سی تو اس محفل تو جدو ایک بندے نے بیٹھے ہوئے آکھا سی نعرہ رسالت رسول اللہ، اور تو نے یا رسول اللہ کہہ دیا تھا، میں نے لکھ لیا تھا، آج اس کی وجہ سے تجھے میں نے بخش دیا. ہاتھ اٹھا کے پڑھیے. حشر میں کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. حشر میں نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. جو بندہ سرکار کی محفل میں داد نہیں دے سکتا وہ قابل داد نہیں ہوتا. ہاتھ اٹھا کے کہیے. نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے. ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے مصطفیٰ مینوں یقین ہے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. مینوں قسم
مصطفیٰ وا مصطفیٰ وا لو کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ وا لو کے انداز جنہوں شاکی ہو ہاتھ تھلے رکھے جنہوں یقین ہے پڑھے نا مصطفیٰ وا مصطفیٰ وا لو کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ وا لو کے انداز نرالے ہوں گے حشر کی رحمت انہیں دھو ڈالے گی جو ورق دفتر جو ورق دفتر اس کی ڈیلے کم رکھیں آواز کو کھولنا ہوتا ہے جو ورق دفتر اعمال کے کالے ہوں گے جو ورق دفتر اعمال کے کالے ہوں گے شافیِ حشر کی رحمت انہیں دھو ڈالے گی مجھے دھو ڈالے شافیِ حشر کی رحمت مجھے دھو ڈالے گی جو ورق تیرے اعمال کے کالے ہوں گے جو ورق تیرے اعمال کے کالے ہوں گے جو ورق تیرے اعمال کے کالے ہوں گے اور سرکار آپ کی خدمت میں بہت خوبصورت شعر ہے حضور شاہ صاحب نکتہ چین شان رسالت کے چھپے موزی ہیں نکتہ چین شان رسالت کے چھپے موزی ہیں آستینوں میں کبھی سانپ تو پالے ہوں گے آستینوں میں کبھی سانپ تو پالے وہ کیا وادی ہے جس وادی میں میرے آقا سے طائف تو میرے آقا نے فرمایا کوئی گل جواب آیا میرے محبوب اللہ جتنا کوئی غیور ہی نہیں قسم مینو قسم خدا تیری اللہ جتنا کوئی غیور ہی نہیں اور کسی دے محبوب اللہ کو انج کرے تے وہ بلا کی کر دیتا ہے تے خدا دا محبوب ہے آکھا کوئی گل نہیں آکھا میرے محبوب ہے گل نہ کر کوئی گل نہیں یہی تے گل ہے آدم تو لے کے تیرے تک جتنیاں بھی دعاواں میں قبول کیتیاں نے وہ ساریاں ہی کھڑیاں ہو جاون میں تاں بھی انہاں نوں معاف نہیں کرنا تو وقت اللہ جتنا کوئی غیور نہیں کہ اللہ
اللہ مالک آگا میرے محبوب تو آنکھیں کوئی گل نہیں اے کوئی گل نہیں ان کی کوئی مغفرت قبول نہیں ہوگی ان کو بس پھرنے دے پھر تو میرے پاس آنے دے ان کے لیے میں نے ساری ہول ناکیاں رکھی ہیں اور پھر میں نے جسم کو کہیں مٹنے نہیں دینا بس جلتا چلا جائے گا جلتا چلا جائے گا جلتا چلا جائے گا نکتہ چی شان رسالت کے چھپے موزی ہیں آستینوں میں کبھی سانپ تو پالے ہوں گے آستینوں میں کبھی سانپ تو پالے ہوں گے جیسے آپ حکم فرماتے ہیں کہ سلیکٹڈ کلام ہونا چاہیے پھر سلیکٹڈ کلام کے بھی پھر سلیکٹڈ اشعار ہوتے ہیں پھر وہ سننے کے لیے بھی سلیکٹڈ لوگ یہ ہوتے ہیں سلیکٹڈ سماعتیں ہیں جی ایسا ہی ہے ایسا آپ بولو صحیح بلا کیا ہو سرکار یہ بہت خوبصورت اور بہت خاص شعر ہے پیر نصیر الدین نصیر صاحب صاحب لکھتے ہیں آپ کہیے سبحان اللہ نظام ان کے تصور سے مقدر چمکا صرف تصور ہے پھر صرف تصور ہے کہیے سبحان اللہ یار نظام ان کے تصور سے مقدر چمکا قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے بعض اوقات بندے آتے نہیں گل دی گل ہے تانوں کدی خواب آیا او جنوں خواب آیا او تے ہاتھ کھڑا کرو بھی خواب آیا مینوں پتہ لگے بندیاں نوں خواب آوندا ہے خواب او جے خواب نہیں ہوندا میں ہنے تانوں خواب دیوا سکنا ایتھے جاگدیاں نوں قسم خدا پاک دی تسی آکھو خواب آ رہا ہے چھڈو ایویں مینوں چھیڑو نہ خواب تک کسی رن ہے تانوں خواب آوندا تے خواب وچ تسی ویندے ہو بتیاں بلدیاں بند ہوندیاں بلدیاں نے کہ نہیں تے جے خواب وچ بتیاں بلدیاں نے ہون تے قبر میں اجالے کیوں نہیں ہوندے خواب وچ تسی مرے نہیں ہوندے تے پھر کیڑیاں اکھاں ویکھدیاں او کوئی اکھاں ہیں نہ جڑیاں خواب وچ کھلدیاں نے تسی انہاں نال ویکھدے ہو تے تانوں کوئی بندہ جھٹلاوندا نہیں بھی تو جھوٹ بولدا پیا تسی آندے ہو میں ویکھیا دن چڑھیا ہویا سی تو تے میں آپاں دوواں پیسے گنے اینے پیسے سن میں تینوں اینے دتے تو اینے لے پھر تو امرود لیاندے میں کھادے تو تے ستا ایسا کتے کھادے تے اونے کتے لیاندے تے پیسے کتھوں آئے تے کتھوں کڈے تو بالکل ستا ہویا ہے تے تو گل کرنا ہے تے قرآن چاہی جانا ہے دعا قرآن دے نال تیری گل نوں مننی جاندا ہے سارا جھوٹ نہیں جے تینوں قبر وچ اجالے نہیں ہونے او کمینیاں تے تینوں کیویں اجالے ہونے نے جویں تو خواب وچ جاگ جانا ہے ایویں قبر وچ تو زندہ ہونا ہے جاگنا ہے میرے حضور دے اجالے ہونے نے پھر حضور دے حوالے ہونے نظام ان کے تصور سے مقدر چمکا قبر میں اب ہاتھ اٹھا کے قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے خلد میں بھیڑ نظر آتی ہے خوشباشوں کی
کیسی تم امید رکھو گے؟ میں قادر قدرت ہوں، میں تیری امید کے مطابق کر دوں گا، یہ خدا کہہ رہا ہے۔ ہم کیا امید رکھتے ہیں؟ ہماری امید ناقص ہے، ہم نے خدا کو کمزور پایا ہے، ہم نے خدا کو جہنم تقسیم کرنے والا پایا ہے۔ نہیں، اپنے حبیب کی محبت میں جنت بانٹنے والا پایا ہے، تو پھر خدا اپنی قدرت کیوں نہیں دکھائے گا؟ شیر بڑا داد کم ہو جانی کہیے سبحان اللہ۔ خلد میں بھیڑ نظر آتی ہے خوش باشوں کی، میرے آقا میرے آقا ہوئے میرے آقا کہ یہ سب ماننے والے ہوں گے، میرے آقا ہوئے میرے آقا میرے آقا ہوئے میرے آقا میرے آقا کہ یہ سب ماننے والے ہوں گے، میرے آقا کہ یہ سب ماننے والے ہوں گے، بخشوا لیں گے بخشوا لیں گے خدا سے انہیں محبوب خدا، کنہیں توق گردن میں غلامی کا جو ڈالے ہوں گے، توق گردن توق گردن توق گردن میں غلامی کا جو ڈالے ہوں گے، توق گردن میں غلامی کا جو ڈالے ہوں گے، توق گردن میں غلامی کا جو ڈالے ہوں گے، جنتی سند آ گئی۔ جنتی وہ ہے جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین، جنتی شاہ صاحب جنتی یہ ہے جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین، وہ جو منکر ہیں وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے، جو لٹاتے ہیں محمد پہ اثاثہ اپنا، جو لٹاتے ہیں محمد پہ اثاثہ اپنا، ان کی تحویل میں جنت کے قبالے ہوں گے، ان کی تحویل میں اے گل پلے بن لو، ان کی تحویل
میں ان کی تحویل میں جنت کے قبالے ہوں گے ان کی تحویل میں جنت کے قبالے ہوں گے اللہ مالک ان کو قدرت بخشے گا کہ تم نے ہمارے ساتھ بات کرنی ہے. یہ جو عشق رکھتے ہیں نا میرے آقا کا, جو محبت رکھتے ہیں اپنے سینے میں آقا کی, ان کو اللہ مالک روز محشر کو یہ موقع فراہم کرے گا کہ تم نے میرے ساتھ بات کرنی ہے. وہ اٹھ کے اللہ سے بات کریں گے, یا اللہ یہ بندہ میرے ساتھ جڑا, میں نے اس کے اندر تیرے محبوب کی محبت ڈالی, انہوں نے محبت لے کر تیرے سامنے اپنا سر جھکایا, نمازیں ادا کی, عمرہ کیا, حج کرنے تو نے توفیق دی تو پھر گئے, عمرہ تو نے توفیق دی تو پھر گئے, نمازیں پڑھی, زکاتیں دی, تیرے آقا کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی جہاں تک ہو سکتی تھی کوشش کی. اللہ مالک تو نے قبول نہیں کیا, تو نے قبول نہیں کیا, جہنم دے دیا. ان میں ان کا کیا گناہ ہے, مجھے میرے بندے واپس کر. میں نے ان کا ہاتھ پکڑا, میں نے ہاتھ پکڑا, کھڑا ہو گیا, میں نے ہاتھ پکڑا, ان کے کانوں میں میں نے باتیں کی تیری اور تیرے حبیب کی. میرے مالک کریم انہوں نے مانا, پھر انہوں نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیے, پھر انہوں نے سفر کیے, پھر یہ کہے جا کے تیرے حبیب کی محفلوں میں بیٹھے, رات رات جاگے, کتنی کتنی دیر بیٹھے, محبت سے نعرے لگائے, ذکر کیا, فکر کیا. آج کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے گئے. میرے بندے مجھے واپس کر. خدا کہے گا جاؤ میں تجھے عزت دیتا. یہ ساری گل بھی اللہ نے کروانی کہ تسی میرے نہ کرنی. اللہ کو گل دکھاؤنا چاہتا ہے, اللہ نہ گل کرن گے, اللہ مالک ان کو قوت عطا فرمائے گا, طاقت عطا فرمائے گا. جہنم کو میں نے دیکھا ہے, قسم قرآن پاک بھی میں نے جہنم کو دیکھا ہے. میں آپ کے سامنے ہوں, میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں نے جہنم کو دیکھا, میرا دل تھا میں جہنم دیکھوں, مجھے اللہ نے دکھائی, میں نے دیکھی, میں نے وہ بندے دیکھے جن کو جا کے ان بندوں نے نکالنا ہے. وہ جب گئے نا تو جنت میں لکڑی, پتھر, لوہا, تمام قسم کی چیزیں میں نے ایسے گھلتی دیکھی, کالے رنگ. میں نے ان بندوں کو جاتے دیکھا, میں نے کہا اللہ بندہ, اللہ تیرے بندے تیری جہنم میں داخل ہو رہے ہیں, انہاں نوں کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ اسے آگ دے اوتے این چلدے پے, پتھریلی آگ دے اوتے چلدے پے, انہاں نوں کچھ بھی نہیں ہو رہا. اللہ نے آکھیا اپنے بندے کڈن آیا. ہن کو بندہ میرے نال کے مغز ماری نہ کرے, میرا سر لا دے کہ تسی جھوٹ بولدے پے. میں قسم قرآن دی, اس خدا دی قسم جھوٹ نہیں بولدا پیا. میں بندے جا کے ویکھ کے جہنم وچوں نہ اپنے بندے چوک چوک کے باہر. اس تو بعد میں آکھا دی حدیث پڑھی, ویکھن تو بعد میں تاریخ بھی لکھی, ٹائم بھی لکھا. جدوں میں تو انہوں نے جا کے, میں کہا یا اللہ میرا دل کرتا ہے میں انہوں ویکھ تیرے بندے جداں نے تیرے ہم بندیاں نوں اللہ دے پاس لایا, حبیب دے پاس لایا, انہاں دی اوتھے قدر ہونی کہ نہیں. تو میں اس تو پہلے اے حدیث سے پڑھ چکا سی, وعدہ نہ ربی لا حساب علیہم ولا عذاب ما کل الف سبعون الف, کہ کئی بخش دیے جائیں گے, پھر ان کے ساتھ کئی بخش دیے جائیں گے, پھر 70,000 بخش دیے جائیں گے, پھر ہر 1000 کے ساتھ 70,000, 4,90,00,000 بندہ بخش دیتا جاوے گا. تو میں پوچھا بس اتنے ہی بخش؟ اگر نہیں پھر جس قدر ان کی چاہت ہوگی اس قدر بخش دیے, جس کی طرف اشارہ کریں گے بخشتے چلے جائیں گے, بخشتے چلے. تو یہ سارے وہ بندے آپ نے نہیں بخشے جانا حضور ہے, جدھر تم اشارہ کیتا انہوں نے نہیں بخشا. جو لٹاتے ہیں محمد پہ اثاثہ اپنا, ان کی تحویل میں, ان کی تحویل میں جنت کے قبالے ہوں گے, ان کی تحویل میں جنت کے قبالے ہوں گے, ان کی تحویل میں جنت کے قبالے ہوں گے. دکھ
فقط ایک اشارہ ان کا کی سمجھتے ہوئے پیٹ دی درد ہے دکھ ہے اور نانا سب تو وڈا دکھ جہنم دا دکھ ہے تے جہنم دا دکھ تے میرے آقا دی ابرو دا ایک اشارہ چل ایسے نہیں حدیث پاک نہیں ہے کہ اللہ مالک نے پورا سکیجول دس دیتا ہے میرے حبیب تسی آؤ گے تسی سجدہ فرماؤ گے سارے بند دیتے جان گے تسی دونوں میں آواز دیواں گا تسی پھر سر اٹھاؤ گے تے میں آکھاں گا کی گل ہے تسی پھر بولو گے نہیں تسی انج کرو گے تے اسی سارے ہی اسی تواڈے میرے معاملات دے وچ جہنم تے جنت دا معاملہ اسی برداشت نہیں کر سکتے کہ اس دن روزے محشر ہوے گا تے جنت میں تے جہنم میں ونڈن دے سیاپے نو پیا رواں حبیب میرا محبوب میرے سامنے ہوے تے میں جنت جہنم دے سیاپیاں نو پیا ہواں میں نہیں کرنا محبوب تجھے ایک اشارہ کرنا سی بھگتے ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ دکھ مٹاتا ہے فقط ایک اشارہ ان کا اب لبوں پر نہ وہ آہیں نہ وہ نالے ہوں گے اب لبوں پر نہ وہ آہیں نہ وہ نالے ہوں گے اب لبوں پر ہمیں تو اس شان سے اس شعر پہ اگر میں سارا مجمع کھڑا بھی کر لوں تو پھر بھی داد کم ہو جائے داد نہیں پوری ہونی کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں تو اس شان سے ہماری بات ہے کہیے سبحان اللہ ہمیں تو اس شان سے پہنچیں گے در مولا تک ہمیں تو اس شان سے کہیے سبحان اللہ یار اسی کو کہتی ہو کہ جانا ہے اور ساڈے ایک یار نے پتہ نہیں کہڑے انہاں کہا سی ڈھول کٹ کے دھمال پونیاں پولیس رات تو لگنا اسی نہیں ہو جڑی ایڈی سوڑی تے تنگ تے ترکی ہے کیدا کٹ کے ادھر کیدا کٹ کے ادھر او کوئی تیرے رنگے ہی ہوے گا جڑا ادھا کٹ کے ادھر تے ادھا کٹ کے ادھر اس تے مست ہو کے گزراں گے تے جویں دل ہویا او ج گزراں گے میرا چھو نہیں بریندا پیا تہاڈی داد تے اونچی کہو یار سبحان اللہ سرکار جتنی بڑی بات ہو داد بھی اتنی بڑی کہیے یار سبحان اللہ ہمیں تو اس شان سے پہنچیں گے در مولا تک چہرے پر گردے سفر چہرے پر گردے سفر پاؤں میں چھالے ہوں گے چہرے پر گردے سفر پاؤں میں چھالے ہوں گے جب ربا کا یسلی کی صدا ہوگی نا تو پھر پاؤں سنبھالے ہوں گے چہرے پر گردے سفر پاؤں سنبھالے ہوں گے جبریل دے پار ہونے نے ہن چھالے کی تو آئے میرے بھائی نصیر نو سمجھ نہیں آئی چہرے پر گردے سفر پاؤں سنبھالے ہوں گے چہرے پر گردے سفر پاؤں میں چھالے ہوں گے چہرے پر گردے سفر پاؤں
اسی پریشان ہو کے جانا ہی نہیں اس دمالا پوندے جانا سرکار سامنے ہون تے ربا کا یصلی دا مطلب کی اللہ سنبھال سلامتی سلامتی اللہ سنبھالتی انج نہ ہوے تے جیڑا ایک پوری امت چوں اگر اوتھے چھڑک گیا تے میرے آقا نے اپنا ہاتھ سبحان ایک بھی نہیں ڈگن ڈگڑ دے جہنم لبدی پھرے کی قسم خدا دی ایک بندہ نہیں لبنا اسی دینا ہی نہیں جناب اب زیادہ مزہ آنا ہے آپ کو شعر سننے پہ کہیے سبحان اللہ ہمیں تو اس شان سے پہنچیں گے در مولا تک چہرے پہ گئے دے سفر پاؤں دھمالے ہوں گے چہرے پہ گئے دے سفر پاؤں دھمالے ہوں گے میں آج تک یہ لفظ نہیں سنیا لیکن میرا سنن نال وجدان ود گیا ہے اندر دی کیفیت ود گئی کہ ایک باری شعر پھر پڑھیے کہو سبحان اللہ یار سبحان اللہ ایتھے نا آستانے تے ٹیماں ہوندیاں دمال پاون تے میں کدی انہاں نوں نہیں ویکھیا آخری جدوں ہوندا ہے نا 10 12 ٹیماں ہوندیاں جدوں آخری انہاں ہوندا فائنل تے مینوں آنا جان کھڑدا ہے میری کہ سرکار ایک واری تے چلو ایک واری تے چلو او میں پھر او جدے نام ہی جانا ہوے او دے وی مڑ یار لے جا تو میں پھر اوتے چلا جانا تے جدوں میں دھمال پاوندے نوں تو میں محسوس کرنا قسم خدا دی وقت آنا ایک تے اے سارے شیخ ڈھول ڈال جڑے نا پوری دنیا دے اکٹھے کر کے نا تے گومبری میں اکٹھے کر کے سرکار دی محفل وچ لے جناب ہمیں تو اس شان سے پہنچیں گے در مولا تک چہرے پہ گئے دے سفر پاؤں دھمالے ہوں گے چہرے پہ حضور میرے آقا ایک خیمے تھے ایک کافر مشرک نے تیر ماریا وہ تیر ترازو ہو گیا اس طرح نہ جا کے وہ ادھا خیمے دے اندر گیا تے باہر تے لٹک گیا حضرت علی نے ویکھیا کہ تیر ماریا کسی نے حضرت علی نے آگے تیر چھکیا چھکے اوتے ویکھیا بھی کہندا نا تیراں اوتے نا لکھے جاندے آ تے پھر انہاں نوں انعام مل جان تیرا تیر لگا اوندا تیر لگا تیر باہر کڈ کے پھر انعام دتے جاندے آ او جویں گولیاں اوتے 7 mm لکھیا ہوندا اون دے اوتے نا لکھے تیر پھر اپنے نام تے بنوائے جاندے آ او جدوں حضرت علی نے اس طرح باہر کڈیا تے حضرت علی نے اس طرح ویکھیا تے آپ نے تے نہ موکلے اینی گل کر کے نہ آپ گئے زور بھی نہیں پڑی آقا دے نال اثر بھی نہیں پڑی آقا دے نال مغرب بھی نہیں پڑی آقا دے نال عشاء بھی نہیں پڑی آقا دے نال تے صحابہ نے پوچھا حضور اج نہیں پاک کوئی نہیں خیر ہے آپ نے کم گئے آپ نے کم گئے جدوں حضرت علی رات عشاء دی نماز تو بعد اوندا سر چکیا ہے نا کان تو نپیا ہے کتے نوں تے سر وڈ کے چکیا ہے چوک کے لیا کے میرے آقا دے سامنے رکھیا اینج کر کے عشاء دی نماز تو بعد اجے آپ مسجد دے وچ ہی اس طرح لیا کے اوندا سر رکھیا سر لا کے رخ خدا نا اینج کر کے آقا نے موڑیا بھی سیاں لو کیڑا رخ موڑ کے آقا کو رکھیا تے پھر تلی تے تلی مری آکھیا ہن کیا ساوے گی نمازاں پڑھن دی او کیڑیاں نمازاں نے یار تے تیر چلن اسی نمازاں پڑھدے وتیے لو جی ہن اگر میرے آقا آندے کہ علی دمال پا تے علی نے دمال سنبھال کے رکھنی ہے تے سر جا کے وڑتی جانے سمجھ ہی نہیں آئی صحابہ دی محبت دی جڑے آندے نے اوتھے دمال نہیں آئی پائی گئی تو ہن دمال نہ مارنا ہے تو ہن پاگل ہو گیا اور تینوں پتہ ہی نہیں صحابہ دا جڑا پاگل پانے تو ویکھیا ہی نہیں ہویا خود کو ناموس ہے خود کو ناموس ہے محمد پہ جو قربان کرے خود کو ناموس ہے محمد پہ جو قربان کرے خلد کے والی خلد کے والیوں
وارث وہ جیالے ہوں گے خلد کے وارث خلد کے والیوں وارث وہ جیالے ہوں گے خلد کے وارثوں والی وہ جیالے. حضور یہ ہیں ہی ساری حدیثیں بیان ہو رہی. میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں. میرا دل کرتا میں 10 حدیثیں پیش کروں اس کی ایک بات کہ وہ پکڑے ہوئے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے, فرشتے ان کو لے کے حساب کتاب کے بعد جا رہے ہوں گے, اور جو بیٹھے ہوں گے رستے میں وہ کہیں گے اس کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو. وہ اذن الہی سے پوچھیں گے, اللہ کی طرف توجہ ہو کے پوچھیں گے کہ اللہ یہ آدم چھاڑ دیو, کہ وہ یہ سارے بیٹھے ہوں گے, اے سارے بیٹھے آکھن کے میرا سلام لیندا سی, میں دے کول چاہ پیندا سا, میں دے کول دودھ پیندا سا, میں دے کول ریڑھی تے سبزی لیندا سا, میں دے کول میرا یار ہے, میرا یار ہے, میرا یار ہے, پھر اس تے دوزخ دی کیوں برمار ہے, میرے اللہ مالک واپس کر. اللہ میں چھاڑ دو یار دا یار ہے. خود کو ناموس محمد پہ جو قربان کرے خلد کے والیوں وارث یہ جیالے ہوں گے خلد کے والیوں وارث یہ جیالے ہوں گے. ان کی ہر ایک صفت جب کہ ہے اعجاز نصیر, ان کی مدحت ان کی مدحت کے بھی انداز نرالے ہوں گے, ان کی مدحت کے بھی انداز نرالے ہوں گے. ہم گنہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے, ہم گنہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. حشر میں کی شفاعت کے حوالے